सहाफ़त को कभी भी दूसरे पेशों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। दूसरी ज़बान की सहाफ़ियों में भी तमाम सहाफ़ी बड़े लायक-फ़ायक नहीं होते। उर्दू सहाफ़त आज भी बड़ी हद तक सच्चाई के साथ खड़ी रहती है। अच्छे सहाफ़ी बमुश्किल 5 से 7% 10% होते हैं। 90% सहाफ़ी मामूली दर्जे के होते हैं। जो सहाफ़ी झूठ बोलते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं, जो इक़्तिदार की हाशिया बर्दारी करते हैं, वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत काम अच्छा कर रहा है और उर्दू के लिए बाज़ाब्ता कलेक्टिव एंड रिकॉग्नाइज्ड वे में काम आपके चैनल ने शुरू किया है। उर्दू सहाफ़त आज अपनी उम्र को 200 साल मुकम्मल कर चुकी है। इस 200 साल में उर्दू सहाफ़त ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उर्दू सहाफ़त को जिस सहाफ़ियों पर नाज है उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, मुंशी नवल किशोर और कुलदीप नैयर जैसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस उर्दू सहाफ़त की आबियारी की है। क्या इस 200 साल में उर्दू सहाफ़त अपने रंग ढंग और तेवर के साथ उसी अंदाज से सहाफ़त कर रही है जो इसका माजी रहा है? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार में उर्दू सहाफ़त पे गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी जनाब राशिद अहमद साहब। राशिद साहब, पहले तो इस्तक़बाल हमारे ETV भारत में। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के लिए मुझसे बातचीत करना पसंद किया और कोशिश करूँगा कि सैर हासिल बहस इस पर हो सके। सर, उर्दू सहाफ़त के ताल्लुक़ से ज़ाहिर सी बात है जो हमारे पुराने क़ारीन हैं या जो पुराने लोग हैं वो उर्दू सहाफ़त का जो एक रोशन तारीख़ रहा है वो उस हवाले से जानते हैं। जो नई नस्ल है या जो आने वाली नस्ल होगी उसके बारे में अगर मैं आपसे कहूँ कि मुख्तसर वक्त में उर्दू सहाफ़त के बारे में बताएं तो किस तरह से बताएंगे? दरअसल देखिए, ऐसा नहीं है कि नई नस्ल नहीं समझती है, नई नस्ल भी इस बात को समझती है। अलबत्ता ये कहिए कि उसको कलेक्टिवली समझने से वो कासिर है अभी, क्योंकि गुज़श्ता 200 साल में उर्दू सहाफ़त ने हर एतबार से तरक्की की है और इस दौरान में बहुत सारे चैलेंजेस अलग अलग सतह पर आए, उनका बेहतर तौर पर मुकाबला भी किया है। अब आप देखिए कि 200 साल कबल, हम लोग 200 सदी मना रहे हैं, 200 साल कबल अखबारात जो निकलते थे उनकी तादाद बहुत कम हुआ करती थी और आज हर स्टेट से, बिहार से या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों से दर्जनों अखबारात निकल रहे हैं। उर्दू सहाफ़त हिंदुस्तान से शुरू हुई, लेकिन अब हिंदुस्तान से निकल कर के पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, लेकिन यूरोप में है, चीन में है, जापान में है, जर्मनी में है। इन तमाम जगहों से उर्दू में ख़बरें ब्रॉडकास्ट होती हैं और हमारे यहाँ सुनी जाती हैं, उर्दू के प्रोग्राम्स होते हैं। तो जाहिर है कि उर्दू और उर्दू सहाफ़त तो तरक्की कर ही रही है और हमारे जो नई नस्ल के लोग हैं वो इस बात को जान भी रहे हैं कि कहाँ कहाँ से उर्दू के अखबारात या उर्दू के चैनल्स, आपका चैनल माशाल्लाह बहुत काम अच्छा कर रहा है और उर्दू के लिए बाज़ाब्ता कलेक्टिव एंड रिकॉग्नाइज्ड वे में काम आपके चैनल ने शुरू किया है। एकदम से अलग से उर्दू चैनल ही शुरू किया है। तो ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि 200 साल के दौरान उर्दू अखबारात ने काफ़ी तरक्की की है, उसका फैलाव हुआ है, उसकी गहराई बढ़ी है, चैलेंजेस से लड़ने की उसकी ताकत बढ़ी है, सब कुछ हुआ है। तो सर, एक बात ऐसी भी आती है कि इतना उर्दू सहाफ़त का रोशन तारीख़ होने के बावजूद आज इसके क़ारीन सिमटते जा रहे हैं, इस तरह की बात कही जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? वो जो आपने एक लफ्ज़ कहा ना कि क़ारीन, तो क़ारीन के सिमटने को हम दूसरे अंदाज में ले रहे हैं। दरअसल हम लोग इस बात को अभी तक समझ नहीं रहे हैं कि जब डिजिटल मोड नहीं था, जब फ़ोटो मोड नहीं था, तो 10 लोग अखबार ख़रीदते थे। अब नई नस्ल के पास ख़बरों तक पहुंचने के वसीले बढ़ गए हैं। गांव में भी मोबाइल है, तो इससे पहले के अखबार पहुंचे
وہ ان خبروں کو کسی نہ کسی چینل یا سوشل میڈیا کے تھرو دیکھ لیتا ہے. قاری گھٹے ہیں لیکن لسنر، سامع، پڑھنے والے، ان تینوں کو اگر ملا کر کے دیکھیے گا تو یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ صحافت میں جو دیگر زبان کی صحافت ہوتی ہے اس میں خاص طور سے اردو صحافی آج کے وقت میں بھی ان صحافیوں سے کمزور ثابت ہوتے ہیں؟ کمزور ان دا سینس کہ مالی اعتبار سے وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لائف زندگی اس طریقے سے وہ نہیں چل پاتی ہے، تو اس میں کہاں تک یہ کمزور کا دو پہلو ہے. اگر معلوماتی اور لیاقت کے اعتبار سے آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو دوسری زبان کی صحافیوں میں بھی تمام صحافی بڑے لائق فائق نہیں ہوتے. انگریزی ہو، ہندی ہو، بانگلہ ہو یا اور بھی جو دوسری زبانوں کی صحافت ہے، اچھے صحافی بمشکل 5 سے 7%، 10% ہوتے ہیں. 90% صحافی معمولی درجے کے ہوتے ہیں. تو وہ کیفیت اردو میں بھی ہے. اردو میں بھی لائق فائق باصلاحیت لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ریکوگنائز نہ کریے یا دوسرے لوگ ریکوگنائز نہ کریے، لیکن ان لوگوں کو جب دوسری زبان کے صحافیوں کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کسی بھی طرح ان سے کمتر ثابت نہیں ہوتے ہیں، اپنی معلومات کے اعتبار سے یا اپنی زبان کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے. اب اس کا دوسرا پہلو ہے مالی طور پر. تو دیکھیے یہ ایک تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ کلیئر خیال نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں. صحافت کو کبھی بھی دوسرے پیشوں کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. صحافی بننے کی حیثیت سے جو مقصد ہوتا ہے ایک انسان کا کہ ہم سماج کو بہتر بنائیں گے، سماج کے مسائل کو حل کریں گے، اس کے لیے حالات کو اسموتھ بنائیں گے، تو جو لوگ اس خیال سے آتے ہیں ان کے لیے صحافت بہترین پیشہ ہے. لیکن پیسہ یہاں کبھی بھی اور ویسا نہیں رہا جیسا دوسرے شعبوں میں رہا ہے. اور صحافت سچ کا پیشہ ہے. جھوٹ بول کر کے آپ کسی بھی پیشے میں بہت پیسہ کما لیتے ہیں. صحافت میں بھی زرد صحافت آپ نے پڑھا ہوگا آج بھی اور زمانہ قدیم سے بھی. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو صحافی جھوٹ بولتے ہیں، غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، جو اقتدار کی حاشیہ برداری کرتے ہیں، وہ اچھا خاصا پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن پھر وہ دراصل صحافی نہیں رہتے. اگر آپ صحافی ہیں اور صحافت میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دن سے اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لینی ہوگی کہ آپ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ اس پیشے میں جو صحافی آتے ہیں تو صحافی کو جانبدار ہونا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، یا حق کا طرفدار ہونا چاہیے؟ حق کا طرفدار ہونا ہی غیر جانبدار ہونا ہوا. صحافت تو بالکل ہی غیر جانبدار رویہ چاہتی ہے، لیکن غیر جانبدار رویہ میں ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ یہ بہت تلوار کی دھار جیسی صورتحال ہے، ویسا راستہ ہے، کیونکہ آپ حق کے طرفدار تو ہیں لیکن اکثر حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ حق کی بات کریں تو سماج کٹ جائے گا. اور بہار میں اردو صحافت کی بات کی جائے تو کسی زمانے میں اردو صحافت کا ایک دبدبہ ہوا کرتا تھا بہار میں. موجودہ وقت میں اس میں کہیں نہ کہیں یہ زوال پذیر کی طرف اردو صحافیوں کا یا اردو صحافت کا معاملہ گیا ہے. اس میں کمی کہاں آپ کو لگتی ہے؟ حالات بہت بدل گئے ہیں، سیاسی معاملات بہت بدل گئے ہیں، معاشی معاملات بہت بدل گئے ہیں. ان تمام کے اثرات تو مرتب ہوئے ہیں، صحافت پر بھی ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحافت بے اثر ہو گئی. صحافت آج بھی اثردار ہے اور آج بھی اگر کسی ایشو کو پوری طاقت سے اٹھایا جاتا ہے
تو حکومت ہو یا جو کوئی بھی اس معاملات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس پر توجہ دینے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں. آج بھی یہ صورتحال ہے. لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر شعبے میں صحافت میں بھی ایسے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں اب جو سماج کے بارے میں سوچتے ہوں، بلکہ وہ ذاتی منفعت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں، ذاتی فائدے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. تو وہ لوگ کسی موضوع کو اٹھاتے تو ضرور ہیں، لیکن پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو متعلقہ لوگ ہیں ان سے اپنے فائدے کے لیے ہم اگر کچھ بارگیننگ کر سکتے ہیں تو وہ بارگیننگ کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فائدے میں آ جاتے ہیں، ایشو پیچھے چھوٹ جاتا ہے. یہ بات بھی سر آتی ہے کہ خاص طور سے اردو صحافت کا جو معاملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں اردو ایشوز پہ وہ کم فوکس کرتی ہے، حکومت کے خلاف کم جاتی ہے، تاکہ اس کے عوض میں جو ان کا اشتہارات کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی بات کر لیجیے، اخبار کی بات کر لیجیے، وہ کہیں نہ کہیں اس سے اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ ان حکومت کے اقتدار کے زیادہ خلاف کام نہیں کر پاتے، یہ ایشوز کو نہیں اٹھا پاتے. دیکھیے یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس کا اطلاق صرف اردو صحافت پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکوں گا کہ اردو صحافت آج بھی بڑی حد تک سچائی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے بنسبت دوسری زبان کی صحافتوں کے. دوسری زبان کی صحافتوں کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ صحافی سچائی کو سامنے لاتا ہے، لیکن کچھ ایکسیپشنز کو اگر چھوڑ دیجیے تو آج اردو اور ہندی کی صحافت میں خبریں وہ کچھ اور دیتے ہیں اور سچائی پڑھنے والے یا سننے والے ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ اس میں سچائی کیا ہوگی. تو یہ تھے ہمارے ساتھ جناب راشد احمد، جو اردو کی 200 سالہ صحافت کی ماضی، حال اور مستقبل پر گفتگو کر رہے تھے. ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف اقبال.